بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم و توفہ یا علی مدد۔ ولسن نیوز بلیٹن کے ساتھ حمزہ علی حاضر خدمت ہے۔ کم سن مجاہدہ کربلا سکینہ بنت الحسین کی شان میں گستاخی توہین رسالت ہے۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کا شدید رد عمل۔ ہمارے صبر کا امتحان نہ لیا جائے، شاتم اہل بیت سلطان گل کو عبرتناک سزا کا مطالبہ۔ تفصیل اس رپورٹ میں۔ سیکرٹری جنرل تحریک نفاذ فقہ جعفریہ سید شجاعت علی بخاری نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ کم سن مجاہدہ کربلا حضرت سکینہ بنت الحسین سلام اللہ علیہا کی شان میں توہین کرنے والے قرم ایجنسی کے بدبخت سلطان گل کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، مجرم کو دہشت گردی ایکٹ کے تحت عبرتناک سزا دی جائے اور اس مذموم حرکت کے پس پردہ قوتوں کو بے نقاب کیا جائے۔ اس امر کا اظہار انہوں نے تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے عہدیداران سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ اس موقع پر تحریک نفاذ فقہ جعفریہ فیڈرل کیپٹل اسلام آباد کے صدر علامہ بشارت حسین امامی اور راولپنڈی ریجن کے صدر علامہ زاہد عباس کاظمی بھی موجود تھے۔ شجاعت بخاری نے باور کرایا کہ ہم نے سیکریٹریٹ پر قبضہ کیا، ڈکٹیٹر کے خلاف 8 ماہ ایجیٹیشن کیا، ہمارے صبر کا امتحان نہ لیا جائے، ہم حسینی ہیں، ہر دور میں آمریت کے مقابل ڈٹ جانا ہمارا شیوا ہے۔ انہوں نے اس عہد کا اعادہ کیا کہ 2 قومی نظریہ، سی پیک، افواج پاکستان اور مظلومین کی حمایت کی جدوجہد ہر حال میں جاری رکھی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ تعلیمات نبوی کی اساس عدل و انصاف پر ہے، لہٰذا دنیا سے معاشرتی ناہمواریوں کے خاتمے اور تمام کے حقوق برابری کی سطح پر ادا کر کے عالمی امن کا خواب شرمندہ تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ اس موقع پر ایک قرارداد کے ذریعے حضرت سکینہ بنت الحسین سلام اللہ علیہا کی شان میں گستاخی کے مرتکب مجرم کو قرار واقعی سزا دینے کا مطالبہ کیا گیا اور تمام مکاتب سے اپیل کی کہ وہ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کی پرامن پالیسی پر عمل کرتے ہوئے اتحاد و اخوت کے ساتھ مشترکہ دشمن کی سازش کو ناکام بنا دیں۔ حکومت توہین آمیز کارروائیوں کا سنجیدگی کے ساتھ نوٹس لے اور مشاہیر اسلام کے گستاخوں کو قانونی شکنجے میں جکڑے۔ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کے حکم پر سنی شیعہ بھائی چارے کو فروغ دینے کے عہد کا اظہار کیا گیا۔ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے شیعہ سنی مکاتب پر زور دیا ہے کہ متحد ہو کر قادیانیت کے فتنے کو ناکام بنائیں۔ مرزائیت و قادیانیت کو بے نقاب کرنے میں مبلغ اعظم مولانا محمد اسماعیل نے نمایاں ترین کردار ادا کیا۔ سرخیل محاذ ختم نبوت علامہ محمد اسماعیل آل اللہ مقامہ کی مجلس سے خطاب میں آقا موسوی نے مزید کیا کہا، جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ سپریم شیعہ علماء بورڈ کے سرپرست اعلیٰ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے کہا ہے کہ شیعہ سنی برادران متحد ہو کر قادیانیت کی طرح ہر فتنے کو ناکام بنا سکتے ہیں۔ تحفظ ختم نبوت کے لیے مبلغ اعظم مولانا محمد اسماعیل علیہ مقامہ کا تاریخی کردار ناقابل فراموش ہے۔ تکفیریت اور مسلم ممالک کو لڑانے کی سازشوں میں شکست خوردہ قادیانیت کا انتقام کار فرما ہے۔ تمام مسالک و مکاتب کو ان کے جائز آئینی حقوق دے کر پاکستان کو آہنی داخلی استحکام بخشا جا سکتا ہے۔ مولانا محمد اسماعیل وہ واحد مناظر تھے جنہوں نے کسی مناظرے میں شکست نہ کھائی۔ انہوں نے اسلام، قرآن، اہل بیت، پاکیزہ صحابہ کبار سمیت تمام شعائر اسلام پر ہر حملے کو ناکام بنایا۔ تحریک آزادی کے محاذ کو مولانا محمد اسماعیل نے اپنی جوشیلی تقریروں سے گرمایا اور برطانوی سامراج کو بھگانے میں نمایاں کردار ادا کیا۔ خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے احترام نے مبلغ اعظم کی زندگی بدل ڈالی۔ آئندہ نسلوں کو مبلغ اعظم مولانا اسماعیل جیسے محسنین سے متعارف کرانا ریاست کی ذمہ داری ہے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے محاذ ختم نبوت کے سرخیل تحریک آزادی کے سپاہی مبلغ اعظم مولانا محمد اسماعیل علیہ مقامہ کی 46ویں برسی کے موقع پر مجلس ترہیم سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے کہا کہ اگست اور ستمبر 1974 میں قومی اسمبلی کے تاریخی سیشن کے دوران مرزائیت، احمدیت کو بے نقاب اور قادیانی رہنما مرزا ناصر کو لاجواب کرنے میں مولانا محمد اسماعیل کی جرح نے نمایاں ترین کردار ادا کیا اور اہل سنت زعماء نے شیعہ مبلغ مولانا محمد اسماعیل کے ہاتھ چوم لیے اور 7 ستمبر سن 1974 کا وہ تاریخی دن آیا جب کئی دہائیوں کی جدوجہد کو منزل ملی اور قادیانیوں، احمدیوں، مرزائیوں کو غیر مسلم قرار دے کر اسلام اور تعلیمات مصطفی کو ایک عظیم فتنے سے بچانے کا سامان کر دیا گیا۔
انہوں نے کہا کہ عالمی سازش کے تحت قادیانیت ایک کینسر کی طرح اسلامی تعلیمات پر حملہ آور ہوئی، اور یہ بات کسی کو فراموش نہیں کرنی چاہیے کہ قادیانیت کے کینسر کا تریاق شیعہ سنی تمام مسالک کے اتحاد کی صورت ہی ممکن ہوا۔ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے کہا کہ مبلغ اعظم مولانا محمد اسماعیل کی تعلیمات ان کی رحلت کے بعد بھی تحفظ ختم نبوت کے لیے ایستادہ رہیں۔ ان کی رحلت کے بعد بزم اسماعیل کے سرخیل تاج المناظرین علامہ تاج الدین حیدری نے تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کی نمائندگی کرتے ہوئے فیڈرل شریعت کورٹ میں ایک بار پھر قادیانیت کو شکست سے دوچار کیا۔ انہوں نے کہا کہ مولانا محمد اسماعیل اعلی مقامہ تا دم آخر نواس رسول کے ذکر عام کرنے میں سرگرم عمل رہے۔ ان کا قول آج بھی قوم کا لہو گرما رہا ہے کہ میں تمہاری قوم کا مشہور مبلغ ہوں، جب میں مر جاؤں تو میری کتابیں یاد نہ رکھنا، میرے مناظرے یاد نہ رکھنا، لیکن میری 2 وصیتیں نہ بھولنا، خون حسین علیہ السلام نہ بھولنا، چادر زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نہ بھولنا۔ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے کہا کہ ذکر حسین دین کے دفاع کی کلید ہے۔ حسینیت کو عام کر کے ہی ملوکیت سے لے کر قادیانیت تک اسلام پر ہونے والے ہر حملے کو ناکام بنایا جا سکتا ہے۔ دختر نواس رسول کی توہین اسلام دشمنی ہے۔ تنظیم شیعہ ائمہ مساجد نے گستاخ سلطان گل کو سرعام پھانسی دینے کا مطالبہ کر دیا۔ تفصیل اس رپورٹ میں۔ تنظیم شیعہ ائمہ مساجد پاکستان کے سیکرٹری جنرل علامہ سید علی رضا زیدی القومی نے کہا ہے کہ خانواد رسالت کی کم سن مجاہدہ اسیرہ کوفہ و شام حضرت سکینہ بنت الحسین صلوات اللہ علیہا کی شان میں سنگین ترین توہین اسلام دشمنی کا نتیجہ ہے۔ کرم ایجنسی کے بدبخت سلطان گل نے عالم اسلام کی غیرت کو للکارا ہے۔ حکومت گستاخی کرنے والے گستاخ کو گرفتار کر کے سرعام پھانسی دے، کیونکہ انبیاء اور خاصان الہی کی توہین گناہ عظیم ہے جس کی سزا موت ہے۔ مرکزی دفتر اسلام آباد میں احتجاجی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حضرت معصومہ سکینہ بنت الحسین صلوات اللہ علیہا کی توہین خانوادہ عصمت و طہارت کی توہین ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کسی ایک مسلک کا نہیں، پوری انسانیت کا مسئلہ ہے، کیونکہ کوئی بھی مذہب عام انسان کی توہین کی اجازت نہیں دیتا، چہ جائے کہ اہل بیت علیہم السلام کی توہین کی جائے۔ انہوں نے کہا کہ سلطان گل بدبخت انسان اور فکر یزیدی اس کے خمیر میں ہے۔ علامہ علی رضا زیدی نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ اس ناپاک جسارت کے ذمہ دار عناصر کے خلاف فوری قانونی کارروائی کریں، لہٰذا اس کبھی حرکت پر محض ڈانٹ ڈپٹ کافی نہیں، بلکہ ناموس رسالت و اہل بیت و صحابہ ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر کے مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ انہوں نے کہا کہ آج بھی اگر حضرت سکینہ بنت الحسین کی شان میں گستاخی کی جائے گی تو ان میں اور کربلا میں اس معصومہ کو تماچے رسید کرنے والے شمر و عمر سعد میں کیا فرق رہ جائے گا۔ انہوں نے حکومت کو متنبہ کیا کہ وہ مجرموں کے خلاف فوری ایکشن لے اور یہود و ہنود لابیوں کے لیے کام کرنے والے ایجنٹوں کے خلاف سخت کارروائی کرے۔ ہیڈ کوارٹر مکتب تشیع نے 21 تا 23 ذیقعد ایام عزا منانے کا اعلان کر دیا۔ شہادت حضرت امام رضا کی مجالس اور جلوسوں میں توہین رسالت و اہل بیت کے خلاف پرامن صدائے احتجاج بلند کیا جائے۔ مزید تفصیل اس رپورٹ میں۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے مرکزی نائب صدر سینئر قانون دان سید مظہر علی شاہ ایڈوکیٹ نے قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کی خصوصی ہدایت پر سلطان عرب و عجم فرزند رسول حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے 21 تا 23 ذیقعد ایام عزا منانے کا اعلان کیا ہے۔ ہیڈ کوارٹر مکتب تشیع سے جاری کردہ ایک بیان میں انہوں نے اہل اسلام سے اپیل کی کہ عالمی ایام عزا کی مجالس ماتمی جلوسوں میں سیرت امام علی رضا علیہ السلام کو اجاگر کیا جائے اور پروگراموں میں ظالمین کے خلاف پرامن صدائے احتجاج اور مظلومین سے اظہار یکجہتی کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے فرمان کی روشنی میں پورا عالم اسلام کلمہ توحید کے کلے میں یکجا ہو جائے تو کوئی طاقت اور ٹیکنالوجی مسلمانوں کا بال بیکا نہیں کر سکتی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کلمہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر حاصل کیا گیا۔ کسی بھی قوم، ملک اور مسلک کو تباہ و برباد کرنا ہو تو سب سے پہلے اس کے نظریے پر ڈاکہ ڈالا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کسی بھی حادثے سانحے کی صورت میں مختلف
مختلف لابیاں دو قومی نظریے کی ناکامی کے اعلان کرنے لگتی ہیں۔ تمام قوتیں یاد رکھیں، اگر دو قومی نظریے کو تسلیم نہ کیا جائے تو پاکستان کی تشکیل کا جواز ہی باقی نہیں رہتا۔ انہوں نے کہا کہ شہادتیں اور قربانیاں نظریے کی ناکامی نہیں، تقویت کا باعث ہوا کرتی ہیں۔ میدان کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنی لازوال قربانی سے تاریخ کے ماتھے پر کلمہ توحید ثبت کر دیا۔ خانوادہ رسول نے اپنا گھر لوٹا کر اسلام کی لاج رکھی۔ آج بھی اسلام اور پاکستان کی سربلندی جذبہ حسینیت کے فروغ کی متقاضی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مشاہیر اسلام کے افکار اور کردار عالم اسلام کا گراں قدر اثاثہ و سرمایہ ہیں، جن سے مستفید ہو کر ہر طاغوت کو زمیں بوس اور کشمیر و فلسطین کو آزادی سے ہمکنار کیا جا سکتا ہے۔ سید مظہر علی شاہ ایڈوکیٹ نے واضح کیا کہ اگر ارباب حل و عقد دہشت گردی کا قلع کما چاہتے ہیں تو دہشت گردوں کے سرپرستوں پر بھی ہاتھ ڈالنا ہوگا اور ایکشن پلان کی ہر شق پر عمل کرنا ہوگا۔ انہوں نے اہل وطن سے اپیل کی کہ ایام عزا کی مجالس عزا اور ماتمی جلوسوں کے دوران توہین رسالت کے خلاف پرامن صدائے احتجاج بلند کریں اور فلسطینی و کشمیری عوام سے بھرپور یکجہتی کا اظہار کر کے عساکر پاکستان کی کامیابی، عالم اسلام کے مصائب و آلام کے خاتمے، مسائل کے حل اور وطن عزیز پاکستان کی سلامتی، استحکام و ترقی کے لیے خصوصی دعائیں مانگی جائیں۔ اہم قومی، ملکی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے ولسن نیوز کو یوٹیوب پر سبسکرائب کیجیے اور فیس بک پر فالو کریں۔ اسی کے ساتھ اللہ حافظ، مولا نگہبان۔